آج تو کوئی موٹا، کوئی پتلا، کوئی چھوٹا، کوئی ٹھنگن، کوئی لمبا، کوئی کس کو کیا تنقید سے کہتا ہے کہ تو ایسا تو ایسا۔ قیامت کو دوستو سب کا قد بھی ایک طرح کا، عمر بھی سب کی ایک طرح کا، اور شکل بھی سب کی ایک طرح کا۔ ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے۔ شکل بھی سب کی ایک طرح کی۔ آقا فرماتے ہیں میرا امتی محشر کے میدان میں داخل ہوگا، پورے محشر والے پہچان لیں گے محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، نوری آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کی انداز نرالے ہوں گے۔ مل کے آواز آئے، مصطفیٰ والوں کی انداز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مفتی محمد حنیف قریشی صاحب۔ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز۔ وہ دیکھو جو آخر پہ آئے نا وہ لاسٹ پہ بیٹھ گئے، آگے جگہ ہی نہیں ہے۔ قیامت والے دن بڑا عجیب منظر ہوگا صاحب، اصل طور تو وہاں پتہ چلے گا۔ آج بہت سارے لوگ جناب نہ جانے کس فکر میں، کس سوچ میں، او حضور سے رشتہ پکا کرو، اس کی ٹور کیا ہوگی، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نا کل بنانی کتنی صفحے، 120 120 صفحے نہ ہے اتے اونچا بول۔ یہ کس نے کہا ہے؟ آقا نے کہا ہے نا۔ تو اب یہ کہنا کہ نبی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بابا سب کچھ ہوتا ہے۔ نبی جو کہہ دے اس سے ذرہ برابر نہ ادھر ہو سکتا ہے نہ ادھر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نبی کی زبان سے کائنات کا رب بولتا ہے۔ میرے تیرے کریم نبی نے فرمایا قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی، 120 صفحے ہوں گی، ان میں سے میرے آقا کا فرمان 80 صفحے میری امت کی ہوں گی، 80 صفحے میرے تیرے نبی کے امتیوں کی، آقا کا کلمہ پڑھنے والوں کی، اور وہ 80 صفحے بھی ترتیب میں آگے آگے۔ ترتیب میں کیسے؟ ترتیب میں آگے آگے، باقی سارے نبیوں کی امتیں پیچھے پیچھے، سرکار کے امت کے افراد آگے آگے۔ بڑی مشہور روایت میں اکثر سنایا کرتا ہوں، آج پھر سن لو۔ ککمنگ کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، دیکھو ذرا ہم کتنی شان والے لوگ ہیں، ہمیں اللہ نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ قیامت کی ہولناکیوں میں جب 120 صفحے بن رہی ہوں گی، آقا کی امت کی 80 صفحے آگے آگے، اتنے میں میرے آقا کی امت کا ایک شخص جو تاخیر سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، صفوں کو پھلانگتا ہوا آئے گا، صفوں کو پھلانگتا ہوا آئے گا، صفوں کو پھلانگتا ہوا آئے گا۔ جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، حضرت موسیٰ کی امت کے ولی کے قریب سے گزرے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا وہ ولی اسے پکڑ کر بٹھا لے گا اور کہہ دے گا بیٹھ جا ادھر، ادھر ہی بیٹھ جا۔ مالک ارض و سما کی طرف سے حکم آئے گا، او موسیٰ کی امت کے ولی اسے چھوڑ، اسے آگے جانے دے۔ وہ عرض کرے گا پروردگار یہ بھی تیرا بندہ، میں بھی تیرا بندہ، یہ گنہگار، میں
موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ولی ہوں، مولا یہ آگے جائے میں پیچھے بیٹھوں، مجھے بھی اس کے ساتھ آگے جانے دے، یا پروردگار اسے بھی یہیں پر بیٹھنے دے۔ مالک کی طرف سے حکم آئے گا کہ او موسیٰ کی امت کی ولی، اور سن لے آج یہ جو صفیں میں نے بنوائی ہیں، آج یہ جو صفیں میں نے ترتیب دلوائی ہے، یہ صفیں میں نے عبادت کو دیکھ کے نہیں فقط نسبت پہ قائم کروائی ہے، اور تو میرا ولی صحیح، موسیٰ کی امت کا نیک بندہ صحیح، اور یہ میرے محمد عربی کی امت کا ادنا سا فرد صحیح، لیکن سن تیری زبان پہ کلمہ موسیٰ کا ہے، اس کی زبان پہ کلمہ میرے محمد کا جاری ہے۔ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، نا ایسے نہیں نا، مل کے آواز آئے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، مصطفیٰ والوں کے انداز نظام انہیں کے کرم سے مقدر چمکا، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے، قبر میں یہ بات درست ہے کہ قبر بڑی اندھیری کوٹڑی ہے، سر سرانا بٹیاندہ نال رضائیاں ریتو ہوں۔ میرے دوستو، میرے سمیت آج ہم سارے لوگ نا 6 منزل اوپر کی سوچتے ہیں، ہمارا دن رات اسی فکر میں ہمارے گزرتے ہیں کہ میرا یہ گھر بن جائے، وہ گھر، قبر نہ مانی آواز دے، یہ قبر دن رات کہتی ہے کبھی مجھے بھی تو سوچ، 2.5 فٹ کا تیرا چوڑا گڑا ہوگا، نہ ادھر نہ ادھر، ادھر آئے گا تو کیا کرے گا؟ یقین کیجئے جیسے ہی قبر کا خیال آتا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی آپ جب قبر کی بات کرتے صاحب اتنا روتے کہ آپ کی گاڑی آنسوں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ عرض کرتے، عثمان آپ تو وہ ہیں کہ رسول اللہ نے آپ کو جنت کی گارنٹی دی ہے، پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے، مجھے حشر کا فکر نہیں ہے، مجھے تو قبر کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ میرے دوستو، جو حضور کی محفل میں بیٹھے، جو حضور کے چہرے کی زیارتیں کریں، جنہیں کلمہ میرا نبی پڑھائے، جنہیں نماز میرے مصطفیٰ کریم پڑھائیں، اور جنہیں میرے آقا گارنٹی دے کے جائیں جنت کی، آقا حضور نے فرمایا اللہ اکبر۔ ایک دن حضرت عثمان غنی حضور نے اعلان فرمایا کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے میدان کے مجاہدوں کو سامان فراہم کرے گا؟ سب سے پہلے حضرت عثمان کھڑے ہوئے، آقا حضور لدا ہوا ایک اونٹ، 1000 سونے کی اشرف، حضرت عثمان بیٹھ گئے۔ پھر حضور نے فرمایا، پھر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، بھرا ہوا تھیلا سونے کے سکوں کا لا کر حضور کے قدموں میں ڈالا۔ میرے آقا ان سکوں کو الٹ پلٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، تو جو مرضی کرتا رہے تو جنتی ہے۔ میرے دوستوں، مجھے ایک جملہ تو کہنا ہے، جنت اور دوزخ کا معاملہ تو تب ہوگا جب میزان قائم ہوگا، جب ترازو پہ تلیں گے اعمال، تب پتا چلے گا یہ دوستی اور یہ جنتی ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے عثمان غنی جنتی ہے۔ اونچا بولو یار، گج کے بولو، آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی۔ جس کا ایمان ہے حضرت عثمان جنتی ہے، وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔
ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے حضرت عثمان جنتی ہیں، جنتی ہیں، اور جناب حضرت عثمان کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا بھی پکا جہنمی ہے۔ حضرت عثمان غنی پکے جنتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی حساب کتاب ہوا نہیں، ابھی میزان قائم ہوا نہیں، ابھی نامہ اعمال تلا نہیں، ابھی اور کچھ ہوا نہیں، اور میں بھی کہہ رہا ہوں جنتی، آپ بھی کہہ رہے ہو جنتی، حدیثیں بھی کہہ رہی ہیں جنتی، صحابہ بھی کہہ رہے ہیں جنتی، غوث پاک نے بھی لکھا جنتی، پیر تقی شاہ سرکار نے بھی کہا جنتی، حضرت محمد شاہ سرکار بھی بولے عثمان غنی، اونچا بولو عثمان غنی جنتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتھارٹی کون سی ہے؟ بابا ابھی تو میزان ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ساروں کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی نے جو کہہ دیا ہے، اس کا مطلب ہے میرا نبی جسے کہہ دے جنتی تو وہ کون ہے؟ جنتی ہے۔ جسے میرا نبی کہہ دے جہنمی تو وہ جہنمی ہے۔ جسے جنتی کہہ دے اسے جنت سے کوئی نکال نہیں سکتا، اور جسے میرا نبی جنت سے نکالے اسے کوئی جنت میں ڈال نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو حضرت عثمان قبر کا سوچ کے کیا کیا کرتے تھے؟ بڑا رویا کرتے تھے۔ آئیے یہ محفل ذکر ہے اور ساتھ محفل فکر بھی ہو جائے۔ قبر کے لیے ہم لوگوں نے کیا تیاری کی ہے؟ قتل، گالیاں، لڑائیاں، جھگڑے، ماں بہن کی صلواتیں، لوٹ گسوٹ، فراڈ، جھوٹ، مکاری، دغابازی، بلیک، یہ ہماری قبر کی تیاری ہے۔ میرے دوستو یہ محفل ذکر بھی ہے اور ساتھ محفل فکر بھی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قبر کے اندر معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ حضور نے فرمائی یہ قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو ادھر سے تر گیا وہ قیامت کے دن بھی پار ہو گیا، جو ادھر پھنس گیا وہ ادھر بھی پھنس گیا۔ ایک نسخہ نہ بتا دوں قبر میں بچنے کا، تو ستائیاں کر دیو جی ہمیں 10 روپے والی دوائی بیچنے والا بنا، خدا دے قدر نہیں ہے نا۔ ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں کہ ڈیلی آپ کو 1000 روپیہ رات کو گھر میں ملے گا۔ کون کون ہے سننے کے لیے تیار ہے؟ او ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے جب نسخہ جے تھا جاوے تو رولے ہی مگ جاوا۔ ایسا دوستو یہ اس سے کہیں قیمتی نسخہ ہے۔ قبر کا عذاب کس کو خوف نہیں ہے، اور قبر کی تلخیوں پہ کس کو یقین اور ایمان نہیں ہے؟ آؤ اہل سنت و جماعت سے مسلک سے تعلق رکھنے والوں، میرے نبی نے اپنی امت کو جہنم سے اور قبر سے بچانے کی بھی تدبیریں بتا دی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ قبر بڑی سخت جگہ ہوگی، اس سے کیسے بچیں گے؟ آقا نے فرمایا میری آل کا ادب کرنا، میری اولاد سے محبت کرنا، قبر میں بھی بچ جاؤ گے، حشر میں بھی بچ جاؤ۔ تم لوگوں نے تو اتنا ڈھیلا سبحان اللہ کیا ہے جیسے آپ کو 2 روپے کی چیز ملی ہو یار۔ آقا حضور نے کیا فرمایا؟ میری آل سے محبت کرنا، سادہ لفظ بولوں حسن و حسین سے محبت کرنا، سبحان اللہ۔ اور صبح قیامت تک آنے والی سیدہ زہرا کی اولاد سے سیدوں سے ادب کرنا، سیدوں کی محبت دل میں رکھنا۔ آقا فرماتے ہیں الا ومما تعالی وہ پیارے محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، الا ومما تعالی وہ پیارے محمد مات شہیدا۔ آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں میری آل کا پیار ہوا، زہرا کے بچوں کا ادب ہوا، اگر وہ میری آل بیت کی محبت میں مرے گا اللہ اس کی قبر کو مزار بنائے گا، اور ایسا مزار بنے گا بندے آئیں نہ آئیں صبح و شام فرشتے اس کی قبر پہ سلام کرنے کے لیے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،